بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی پہلی پیشہ ور قاتلہ کون تھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ دوستو، طاقت اور اقتدار کی ہوس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق ختم کر دیتی ہے۔ لالچ میں اندھے ہو کر خون کے رشتے ایک دوسرے ہی کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے جن میں خود غرض انسان نے پیسے، شہرت، طاقت یا کسی بھی ہوس سے مغلوب ہو کر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، لیکن خود بھی اپنے ہی تیر کا شکار ہوا۔ ایسی ہی حرص و ہوس کی ایک داستان کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ پیکس رومانا وہ زمانہ تھا جب رومن امپائر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ اس دور میں رومن دوسرے علاقوں پر قبضے کرنے اور خون خرابے کی بجائے اپنی سلطنت کی بہبود اور قانون کی بالادستی کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن کیا واقعی یہ دور رومن سلطنت کا سنہرا دور تھا؟ رومن سلطنت کا یہ سنہرا دور کرپشن، قتل و غارت گری اور سیاسی جوڑ توڑ سے بھرپور تھا۔ قانون کی بالادستی نامی چڑیا صرف تاریخ کی کتابوں میں نظر آ سکتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں رومن سلطنت کی ناک کے نیچے لوکسٹا نامی ایک سازشی قاتلہ نہ صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارتی رہی، بلکہ رومن ارباب اختیار اس کے گراں قدر خدمات سے مستفید بھی ہوتے رہے۔ بدلے میں لوکسٹا کو قانون سے مکمل تحفظ حاصل رہا اور ساتھ ہی اپنا ہنر اگلی نسل تک منتقل کرنے کے مواقع بھی ملتے رہے۔ روم کے دیہاتی علاقے سے تعلق رکھنے والے لوکسٹا آف گول جڑی بوٹیوں کے ذریعے زہر تیار کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ روم میں اس نے دیکھا کہ لوگ، خصوصاً امیر لوگ، انتہائی لالچی ہیں اور اپنے مخالفین کے خاتمے اور ان کی دولت ہتھیانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے باز نہیں آتے۔ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ ان انبات پر قدرتی موت کا گمان ہو۔ دولت کی فراوانی اور اپنے عزائم کے لیے اسے استعمال کرنے والوں کی کثرت لوکسٹا کے لیے اپنا منفرد ہنر آزمانے کا اس سے بہترین موقع اور کہاں ملتا۔ وہ ایک پیشہ ور قاتلہ بن گئی۔ اس کے زہر سے مرنے والوں پر قدرتی موت کا گمان ہوتا اور اس طرح وہ اور اس کے کلائنٹ قانون کی گرفت سے بچے رہتے۔ ویسے بھی اس کے کلائنٹس سوسائٹی کے با اثر افراد تھے جو اس پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیتے۔ اس بے رحم شاطر قاتلہ نے اپنی زندگی سینکڑوں جڑی بوٹیوں سے زہر کشید کرنے اور درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وقف کر دی۔ اس نے مشروم سے لے کر انسانی خون تک کو اپنے مہلک تجربات کے لیے استعمال کیا۔ اپنے ہنر کی بدولت لوکسٹا جلد ہی اعلیٰ طبقے میں اتنی مشہور ہو گئی کہ ایک دن اسے شاہی محل سے بھی خفیہ بلاوا آ گیا۔ شہنشاہ کلاڈیس کی چوتھی بیوی اگریپینا اپنے بیٹے نیرو کو روم کا بادشاہ بنانا چاہتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیرو کلاڈیس کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اگریپینا کے پہلے شوہر سے تھا، اور اس کے لیے کلاڈیس کو راستے سے ہٹایا جانا ضروری تھا۔ ساتھ ہی اس کی موت کو قدرتی لگنا بھی ضروری تھا۔ ظاہر ہے یہ کام لوکسٹا کے سوا اور کون کر سکتا تھا۔ اگریپینا نے لوکسٹا کو بتایا کہ شہنشاہ مشروم کے شوقین ہے، چنانچہ مشروم کے ذریعے کلاڈیس کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ شہنشاہ کے خادموں کو رشوت دے کر چھٹی دے دی گئی اور ملکہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ زہریلے مشروم شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیے، جنہیں کھاتے ہی کلاڈیس کی حالت غیر ہو گئی۔ ملکہ نے بناوٹی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ شہنشاہ کلاڈیس مر گیا اور اس کی جگہ نیرو کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس طرح لوکسٹا کے کالے کارناموں میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو گیا۔ بہرحال کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک سال بعد لوکسٹا کو ایک اور قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی، لیکن اس بار اس کو بکلم خود شہنشاہ نیرو نے بچایا۔ لوکسٹا پر یہ مہربانی اس کی پرانی خدمات کے صلے میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ شہنشاہ نیرو اپنے ایک مخالف کو ٹھکانے لگوانا چاہتا تھا، جو دراصل مقتول شہنشاہ کلاڈیس کا اصل وارث بھی تھا۔ نیرو کو اپنے 14 سالہ سوتیلے بھائی بریٹینکس سے خطرہ لاحق تھا۔ اس کا واحد حل یہی تھا کہ بریٹینکس کو اپنے باپ کلاڈیس کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ بریٹینکس کی قدرتی موت کے لیے بھی ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ بریٹینکس کو رات کے کھانے کے دوران زہریلی شراب دی جائے گی۔ یہ ایک بہترین موقع تھا، کیونکہ اس وقت شاہی خاندان کے دوسرے ارکان بھی بطور گواہ میز پر موجود تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے بریٹینکس نے زہریلی شراب کا گھونٹ بھرا اور تھوڑی ہی دیر میں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ نیرو نے یہ کہہ کر مہمانوں کو مطمئن کروا دیا کہ بریٹینکس کو مرگی کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ مہمان نیرو کی اس وضاحت سے مطمئن ہوئے ہوں یا نہیں،
لیکن اس وقت کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف درد سے تڑپتے بریٹنکس کی مدد کر سکے۔ چند گھنٹوں بعد بریٹنکس نے دم توڑ دیا اور راتوں رات اس کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ نیرو کے راستے کا آخری کانٹا بھی نکل چکا تھا اور یہ سب لوکسٹا کی مدد سے ممکن ہو سکا۔ وہ ایک قیمتی اثاثہ تھی، چنانچہ اس کی بھرپور پذیرائی کی گئی، انعام و اکرام کی بارش کی گئی، جاگیریں عطا کی گئیں اور تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ قسمت کی دیوی لوکسٹا پر مہربان تھی، اس کا ہنر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شاہی کارنامے کے بعد وہ مزید مشہور ہو گئی اور اتنی ہی مصروف بھی۔ اس نے ایک اسکول کا آغاز کیا جہاں جڑی بوٹیوں اور ان کے زہریلے اثرات کی تعلیم دی جاتی۔ بادشاہ کی سرپرستی میں اس کا کاروبار خوب چمک رہا تھا، لیکن یہ شان و شوکت بہت عرصہ قائم نہ رہی۔ ہر عروج کو زوال ہے اور اسی طرح لوکسٹا کے زوال کا دن بھی آ ہی گیا، جب بالآخر ریاست میں نیرو کے خلاف بغاوت ہو گئی اور نیرو کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ فرار سے پہلے لوکسٹا نے بطور آخری خدمت نیرو کے لیے ایک خاص زہر تیار کیا جسے بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ بدقسمتی کے افراتفری کے عالم میں نیرو وہ زہر ساتھ رکھنا بھول گیا۔ جب گرفتاری کا وقت قریب آیا تو نیرو نے اپنے ذاتی سیکرٹری کی مدد سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور اپنی جان چھڑا لی، لیکن لوکسٹا کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹی۔ نیرو کے ساتھ ساتھ قسمت کی دیوی بھی لوکسٹا کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ اب کوئی گمنام شخصیت نہیں تھی جسے بآسانی فراموش کر دیا جاتا۔ اس پر لاتعداد قتل کے الزامات تھے۔ نیرو کی موت کے صرف 1 سال بعد 69 عیسوی میں اسے گرفتار کر لیا گیا اور قاتلہ اور جادوگرنی قرار دیتے ہوئے فوراً موت کی سزا سنا دی گئی۔ یوں لوکسٹا تو مر گئی، لیکن تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے ایک قابل مذمت قاتلہ کے طور پر محفوظ ہو گیا۔ دوستو، غور کریں تو لوکسٹا جیسے کردار تاریخ کے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، جن کا استعمال ذاتی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو کبھی ان کے شکار کا ہوا تھا۔ لوکسٹا جب تک بااثر حلقوں کے کام آ سکتی تھی تب تک اسے قانون سے مکمل تحفظ فراہم کیا گیا، اور جب ایک ایک کر کے تمام افراد اس کے ذریعے راہ سے ہٹا دیے گئے تو اس کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں، اور جو کچھ قدیم لٹریچر میں موجود ہے وہ فکشن کا حصہ ہے۔ بعض تاریخ دان لوکسٹا آف گول کو انسانی تاریخ میں ریکارڈ کی گئی پہلی سیریل کلر مانتے ہیں۔ لوکسٹا کی کہانی پیشہ ور قاتلوں کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور جس طرح وہ پیسے لے کر کسی کو قتل کر سکتے ہیں، اسی طرح کوئی اور بھی اپنا کام نکل جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، اور یوں قاتل بھی ایک روز موت کے شکنجے میں آ ہی جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بایوگرافکس اردو کو ضرور وزٹ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔